ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان جام رحمت، قرآن مجید برہان رشید سے چند آیات بینات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے ان انوار سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ بیت رہا ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ حضرت امام ربانی قندیل نورانی رمز حقانی سر یزدانی آیت من آیات ربانی، آپ ان دنوں کے حوالے سے، یعنی کہ جو ماہ شعبان کے آخری دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے صبح جب طلوع آفتاب ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے، طلوع ہونے سے پہلے ایک نور پھیلتا ہے، ایک سپیدہ سحر، ایک روشنی پھیلتی ہے۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا، اس کے طلوع سے قبل آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے، اور پھر اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے جو آخری دن آتے ہیں، آخری ایام آتے ہیں، تو ان آخری ایام میں جو ماہ رمضان کا نور طلوع ہونا ہوتا ہے، سورج طلوع ہونا ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک روشنی پھیلتی ہے، ایک نور پھیلتا ہے، اور پھر جب ماہ رمضان کے انوار و تجلیات کا آفتاب طلوع ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسا پورا عالم ماہ رمضان کے انوار سے منور ہو چکا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جس طرح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے روشنی پھیل جاتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے آنے سے پہلے
ماہ رمضان کی انوار و تجلیات، اس کی حسنات و برکات اور اس کی یمن و محسنات، یہ عالم خلق پر، عالم اسلام پر، مسلمانوں پر ماہ رمضان کے انوار و تجلیات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور محسوس کرنے والے دل جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، دیکھنے والی آنکھیں ان انوار کو دیکھتی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور ہمیں دیکھنے والا قلب اور دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائے۔ اور پھر جو اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات ماہ رمضان کے اندر نازل ہوتی ہیں، اس کا اور باقی کا جو سال کے مہینے ہیں ان کے اندر تناسب کیا ہے؟ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک قطرے اور سمندر کا آپس کا تعلق ہے نا، باقی 11 ماہ کے اندر جو انوار و تجلیات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مخلوق کے لیے نازل ہوتے ہیں، وہ ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جتنے انوار و تجلیات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ماہ رمضان کے اندر نازل ہوتے ہیں وہ سمندر کی مانند ہوتے ہیں، سمندر کی مانند ہوتے ہیں۔ اتنے انوار و تجلیات اس ماہ مبارک کے اندر نازل ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ماہ رمضان کے اندر، وہ مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مثال دے کر، جس طرح حضرت امام ربانی نے مثال دے کر صبح کے سورج کے طلوع ہونے کی، اسی طرح بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے تماثیل دیتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں تاکہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹا ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ایک بیٹا ہے یوسف جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نبی ہیں خود بھی اور بیٹا بھی نبی ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابن جوزی کہ جس طرح ان 12 بیٹوں میں یوسف کا ثانی کوئی نہیں، یوسف کا ثانی کوئی نہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے 12 مہینے دیے ہیں، رمضان مہینے کا ثانی کوئی نہیں۔ جس طرح ان 12 بیٹوں میں یوسف کی شان ہے نا، یوسف علیہ السلام کی شان ہے، اسی طرح 12 مہینوں میں رمضان کی شان ہے، ماہ رمضان کی یہ شان ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے سبب سے، ان کے واسطے سے، ان کے صدقے سے اللہ رب العزت نے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ جو 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے نا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا وہ ظلم کرتے رہے ہیں اسد کی وجہ سے، تو ایک یوسف کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ماہ رمضان کے صدقے میں باقی کے جو 11 ماہ کے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک حج سے لے کر دوسرے حج تک، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا کہ انسان جمعہ پڑھتا ہے، پھر جمعے کے بعد غلطی ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، تو جو اسے غلطی اور خطا صادر ہوتی ہے تو اگلا جمعہ آنے تک اللہ اس جمعے کی برکت سے جو دوسرا جمعہ آتا ہے، پہلے جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، سرزد ہو جاتے ہیں،
وہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے جمعے کی برکت سے. اسی طرح نماز کا معاملہ ہے. ایک نماز پڑھتا ہے, دوسری نماز تک جو انسان کے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں. اب ایک بات یہاں سمجھنے والی ہے گناہ کے حوالے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم توبہ کرتے رہو, توبہ کو چھوڑنا نہیں ہے. گناہ ہو جائیں تو توبہ کرو, گناہ ہو جائے توبہ کرو, ہر بار توبہ کرتے رہو. گناہ کی اس امید پر نہیں کرنا کہ ہم نے توبہ کر لینی ہے, بلکہ توبہ جو ہے اللہ رب العزت نے مرہم دی ہے ہمیں. اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں نا, انسان کا ہاتھ جلتا ہے آگ کے ساتھ, تو اس جلن کو دور کرنے کے لیے, زخم کو دور کرنے کے لیے مرہم بنائی جاتی ہے, کریم بنائی جاتی ہے جو اس جلے ہوئے جسم پر لگائی جاتی ہے. اب جو مرہم بنی ہے نا, وہ جلے ہوئے بدن کے لیے بنائی گئی ہے, لیکن کوئی شخص بھی اس لیے اپنا ہاتھ آگ میں نہیں ڈالتا کہ اس کے پاس مرہم ہے. ٹھیک ہے نا, ڈالتے ہیں ہم ہاتھ اپنا کہ ہمارے پاس مرہم پڑی ہو, ہاتھ آگ میں ڈال دیتے ہیں. نہیں, اگر خدا نہ خواستہ کہیں آگ ہاتھ کے ساتھ لگ گئی ہے, ہاتھ جل گیا ہے بے دھیانی میں, تو پھر اس کا علاج موجود ہے. اسی طرح کوئی بھی عقل مند گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ توبہ موجود ہے. اگر غلطی سے گناہ ہو گیا ہے تو اس کی مرہم توبہ موجود ہے, توبہ موجود ہے. تو ایک نماز سے دوسری نماز تک, ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک, ایک حج سے دوسرے حج تک, اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک, جو بھی انسان سے غلطیاں خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں, اللہ رب العزت ان ایام کے صدقے میں بندہ مومن کے, بندہ گنہگار کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. یہ بگڑا مقدر بنانے کے دن ہیں, یہ بگڑا مقدر بنانے کے دن ہیں, یہ ذرے کو اختر بنانے کے دن ہیں, یہ قطرے کو گوہر بنانے کے دن ہیں, یہ روٹھے ہوئے رب کو منانے کے دن ہیں. بڑے قیمتی ایام ہیں یہ. ہم ان اوقات کو, ان ایام کو, ان دنوں کو ضائع نہ کریں. یہ بڑے قیمتی اور برکات والے دن ہیں. ماہ رمضان آنے والا ہے, اس کی برکتیں کیا ہیں, اس کی یمن کیا ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا, پہلی رات آتی ہے, تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتیوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے, نظر رحمت سے اللہ دیکھتا ہے. اور پھر جس کو ایک بار اللہ رب العزت نظر رحمت سے دیکھ لے, اس پر نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے, نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے, اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے, یعنی جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اور پھر ہر رات کے بدلے میں, جو جو ماہ رمضان کی راتیں آتی جاتی ہیں, تو اللہ رب العزت ہر رات کے بدلے میں 10 لاکھ امتیوں کو جنت عطا فرماتا ہے. 10 لاکھ نبی پاک کی امتیوں کو ہر دن کے بدلے میں, ہر رات کے ماہ رمضان کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے. اور پھر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے, وہ ماہ رمضان جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تمہیں کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے. خود سوال اٹھا کے پھر خود جواب دے رہا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات ماہ رمضان کی ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں جتنی نہیں,
1000 مہینوں جتنی نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے. وہ محبوب کے امتیوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول رہا ہے. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر رات کے بدلے میں 10 لاکھ، اور جب آخری رات آتی ہے نا، آخری رات ماہ رمضان کی، تو جتنی بخشش اس نے پورے رمضان میں کی ہوتی ہے اتنی ایک رات میں بخشش فرماتا ہے. یہ وہ دن آ رہے ہیں، ماہ رمضان کے روزے کے ایام آ رہے ہیں. ان دنوں کو ہم پوری طرح اس کی برکات اور اس کی یمن جو ہے وہ حاصل کریں. غفلت اور سستی، کیا معلوم اگلا ماہ رمضان ہمیں ملے نہ ملے، کس کے پاس گارنٹی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. آج جو خطبہ استقبال رمضان دیا جا رہا ہے نا، یہ نبی پاک کی سنت ہے. نبی پاک کی سنت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی. اب اگر آپ اپنا شجرہ پڑھیں نا، طریقت نقشبندیہ کی، یہ نام بھی لکھا ہوا ہے ان کا. طریقت ہماری سیدنا ابوبکر سے جو فیض لے رہے ہیں وہ سیدنا سلمان فارسی ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کے آخری دن آتے نا، ماہ شعبان کے آخری دن آتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شعبان. ماہ شعبان کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے اور فرماتے یا ایہا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک. اے لوگو اپنی توجہ رکھو اس طرف. یا ایہا الناس، اے لوگو توجہ کرو کہ ایک عظیم مہینہ تم پر جلوہ فکن ہو رہا ہے. قد اذلکم شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ تم پر جلوہ فکن ہونے والا ہے، وہ آ رہا ہے. شہر عظیم، عظیم مہینہ. اور پھر یہ فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دیتے ہوئے فرماتے کہ یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے. شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے. اور پھر تمہارا جو صبر ہے اس کی جزا کیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے جنت تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ عام مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. رزق کو بڑھا دیتا ہے. دیکھیں آپ کس طرح وہ پیارا رسول ہمیں تعلیم دے رہا ہے. صبر کیا ہے؟ ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں. عام حالت میں جو چیز ہمارے لیے حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، لیکن ماہ رمضان کے دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. تو اب وہ چیزیں جو حلال تھیں ہم نے اپنے اوپر ان کو روک دیا ہے اللہ کے حکم سے. صبر کیا ہے ہم نے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے. تو اب نبی پاک فرماتے ہیں تم صبر کر رہے ہو پانی کے ہوتے ہوئے، پیاس لگ رہی ہے، اس کے باوجود تمہارے پاس طرح طرح کے مشروبات ہیں، بھوک لگ رہی ہے، تمہارے پاس کھانے موجود ہیں، لیکن تم اللہ کے حکم پر صبر کر رہے ہو. تو اس صبر کی جزا کیا ہے؟ اللہ رب العزت تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، تیار کر رکھا ہے جنت. اور پھر رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے اس ماہ کے اندر. آپ دیکھیں گے کہ جب افطاری کا وقت آتا ہے نا، شاید عام دنوں میں ہمارے پاس وہ چیزیں ہمارے دسترخوان پر موجود نہ ہوں جو چیزیں ماہ رمضان کے اندر ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں. شربت طرح طرح کے پڑے ہوتے ہیں، پھر پھل پڑے ہوتے ہیں، کھجوریں پڑی ہوتی ہیں، کھانے پڑے ہوتے ہیں.
یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے صدقے میں مومنین کے لیے رزق کو بڑھا دیا گیا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مباحثات کا مہینہ ہے. مباحثات کا، مباحثات کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مساوات، مساوات، اور ایک ہوتا ہے مباحثات. دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ مساوات ہوتا ہے برابر تقسیم کرنا، برابر، مساوی، برابر، مساوات برابری کے طور پر. یعنی کہ اس کو 2 کھجوریں ہیں تو اس کو بھی 2 کھجوریں ہیں، چھوٹا ہے اس کو بھی 2 کھجوریں، بڑے کو بھی 2 کھجوریں، امیر ہے اس کو بھی 2 کھجوریں اور غریب ہے اس کو بھی 2 کھجوریں. یہ مساوات ہے، برابری ہے. اور سارا سال اسلام مساوات کی تعلیم دیتا ہے کہ برابری کے ساتھ چلو، کسی کو حقیر نہ جانو، برابر جانو، ہر ایک کو، چھوٹے بڑے کو برابر جانو. جب ماہ رمضان آتا ہے پھر مساوات کی بات نہیں ہوتی، مباحثات کی بات ہوتی ہے. مباحثات کیا ہے؟ سب کچھ دے دینا. مساوات ہے برابر دینا، اور مباحثات سب کچھ دے دینا. کہ جب تمہارے پاس کوئی فقیر آئے تو ماہ رمضان کے اندر سب کچھ اسے دے دو، کیونکہ اللہ رب العزت بھی اپنی ساری رحمتیں ماہ رمضان کے اندر اپنی مخلوق کے لیے دے دیتا ہے. یہ مباحثات ہے، یہ مباحثات کا مہینہ ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت یہ وہ مہینہ ہے جس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. مباحثات کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے، نبی پاک نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں. ہر مہینے کے پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، اور پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، اور تیسرے 10 دن. اسے 10 دنوں کو عشرہ کہتے ہیں. تو پہلا جو عشرہ ہے یہ رحمت ہے، پہلا عشرہ رحمت ہے. دوسرا عشرہ مغفرت ہے، مغفرت. اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی ہے، جہنم سے آزادی ہے. یعنی اللہ رب العزت کی رحمت، پھر بخشش، اور پھر اعلان، عام اعلان ہو چکا ہے، جاؤ تم نے ساری زندگی کے جو گناہ کیے ہیں، تم نے ماہ رمضان کے اندر دن کو روزہ رکھا ہے، رات کو قیام کیا ہے، میں اپنی رحمت کو حکم دیتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے رحمت کو عام کیا جائے، اور ہر طرح کی آگ، جہنم کی آگ تم پر حرام کر دی گئی ہے. اب نئی زندگی کا آغاز کرو اور نئی عبادت کا آغاز کرو، تاکہ پچھلے سارے گناہ تمہارے معاف ہو چکے ہیں. اب آئندہ رمضان تک تمہاری زندگی کے گزارنے کے دن جو ہیں وہ اور طرح کے ہونے چاہیے. یہ وہ مہینہ ہے جس کی شان کے اندر دیکھیں، قرآن پاک کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اکثر جو بات بیان کی جاتی ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ وہ مہینہ ہے. اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مفہوم، ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو ماہ رمضان کی شان میں نازل ہوا ہے. یہ وہ قرآن ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو ماہ رمضان کی شان میں نازل ہوا ہے. اتنا یہ برکت والا، معزز اور مکرم اور حسنات و برکات والا مہینہ جو آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سید عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے، مبارکبادیاں دیتے. مبارک ہو، جاء رمضان، جاء رمضان، جاء شہر رمضان، ماہ رمضان آ گیا ہے، تمہیں مبارک ہو. صحابہ آپس میں مبارکبادیاں دیا کرتے تھے. اور نبی پاک نے یہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے ماہ رمضان کہ جس مہینے کے اندر پڑھے گئے نفل جو ہے نا، ان نفلوں کا ثواب فرائض جتنا کر دیا جاتا ہے. فرائض جتنا.
اور فرائض کا ثواب جو فرض ہم ادا کرتے ہیں اس کا ثواب 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. 70 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اس ماہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, کہتے ہیں کہ مدینے کا شہر تھا, مسجد نبوی تھی اور جمعے کا دن تھا. جمعے کا دن ہو اور وہ بھی محمد کے مدینے میں. سبحان اللہ. جمعے کا دن ہو اور وہ بھی محمد کے مدینے میں, عبادت کی لگن ہو اور وہ بھی عاشق کے سینے میں. سبحان اللہ. جمعے کا دن تھا, مسجد نبوی ہے, صحابہ کا اجتماع ہے, کچا کچ مسجد نبوی بڑی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے منبر کی طرف تشریف لائے. آپ منبر کی طرف تشریف لائے اور منبر پر جلوہ افروز ہونے کے لیے آپ نے پہلا قدم پہلے زینے پر رکھا تو آمین کہا نبی پاک نے, آمین. دوسرا قدم رکھا, آمین. تیسرا قدم رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آمین فرمایا. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ ساری بات اور عمل دیکھتے رہے اور سنتے رہے. جب جمعہ ختم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, آج ہم نے ایک عجیب عمل دیکھا ہے آپ کا کہ آپ منبر پر جلوہ افروز ہونے لگے تو آپ نے پہلا قدم رکھا, آمین کہا, دوسرا قدم رکھا, آمین کہا, تیسرا قدم رکھا, آمین کہا. تو یہ کیا معاملہ تھا, ہمیں بھی سمجھ آئے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ, جب میں منبر کے لیے آنے لگا, پہلا قدم رکھا تو جبریل امین آ گئے, اور جبریل امین کھڑے ہو کر نا وہ دعا کر رہے ہیں. جبریل نے دعا کی اور میں اس کی دعا پر آمین کہتا رہا. اس نے پہلی دعا کی, پھر دوسری دعا کی, پھر تیسری دعا کی, اور ہر دعا پر میں آمین کہتا رہا. اور سنو وہ دعائیں کیا ہیں, نبی پاک فرمایا میرے صحابہ سنو وہ دعائیں کیا ہیں. جب میں نے پہلا قدم رکھا اپنے منبر کے زینے پر تو جبریل نے دعا کی کہ یا اللہ, جس بندے کے سامنے میرے محبوب کا, تیرے محبوب کا, کائنات کے محبوب کا, اس محمد عربی کا نام آئے اور وہ نبی پاک کی ذات پر درود نہ پڑے, وہ ہلاک ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے. تو جب جبریل نے یہ دعا کی تو میں نے آمین کہی. پھر درود پڑھ لیں تھوڑی دیر کے لیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جب آپ کا نام نامی لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے. تو میں نے آمین کہی. اور پھر جب میں نے دوسرا قدم رکھا دوسرے زینے پر تو جبریل نے دعا کی, ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے, اپنے والدین کو, ماں باپ کو پائے, وہ بوڑھے ہوں, ضعیف ہوں, کمزور ہوں, اور وہ ان کی خدمت نہ کر کے, ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے, اور خدمت نہ کرنے کی وجہ اگر وہ جنت حاصل نہیں کرتا تو وہ ہلاک ہو جائے. اب بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کو کس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے, والدین کی خدمت کو, کہ اگر وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے تو پھر ہلاک ہو جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی. یہ وہ عمل ہے والدین کی خدمت کا جس کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ لکھا ہے. اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا, اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا, پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے. اور پھر قرآن ہی کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کی کسی بات پر اف بھی نہیں کرنی آپ نے.
کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں والدین اپنی کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، یا والدین ہونے کی وجہ سے اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے والدین کی کسی بات پر اف بھی کریں، کہ جا کے آگے جواب دیں یا ان کی حکم عدولی کریں یا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں یا ان کی بے ادبی کریں۔ وہاں تو گردن اٹھانے کا حکم ہی نہیں ہے۔ اتنا یہ تعلیم دے رہا ہے اسلام اور قرآن والدین کے حوالے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آج ہم اولاد ہیں تو کل ہم نے والدین بننا ہے، کل والدین بننا ہے، تو جو آج کیا جائے گا کل وہ بھگتا جائے گا۔ اس لیے پہلے ہی تعلیم دی گئی ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر تیسری بات جو جبریل نے دعا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی، فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور عبادت کر کے اپنی جنت کو حاصل نہ کر سکے، عبادت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، دن کو روزہ نہ رکھے، شام کو تراویح نہ پڑھے، نماز کی پابندی نہ کرے، ایسے شخص کی پھر کیا ہلاکت ہے اور کیا ہے۔ یہ تینوں دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین دعائیں کر رہے ہیں اور آمین کہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جبریل امین سدرۃ المنتہا پر رہتے، وہاں دعا کرتے، باقی فرشتے آمین کہتے، سب کچھ ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے جبریل کو مدینہ المنورہ میں حضور کی بارگاہ میں بھیجا، حضور کی بارگاہ میں بھیجا کہ جا جبریل، جا کر یہ سارے کام کروا، اور امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، اور جب میرا محبوب تمہاری دعاؤں پر آمین کہہ دے گا تو وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ کہتے جی مدینہ شریف کیا لینے جاتے ہو؟ تمہیں کیا پتا کیا لینے جاتے ہیں؟ مکے اور مدینے میں فرق کیا ہے؟ مکے میں درد سنائے جاتے ہیں اور مدینے میں درد ونڈائے جاتے ہیں۔ یہاں دعائیں کی جاتی ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر مکے میں کیا ہے؟ مکے میں پتھر ہیں، صرف سارا کچھ دیکھ لیں آپ، پہاڑ سارے، بولو نا، پتھر، کعبہ، حجر اسود، مقام ابراہیم، سارے پتھر، اور مدینے میں اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ جبریل امین کو سدرۃ المنتہا سے مدینے میں بھیجا، بھیج کر اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو، اپنے محبوب کی امتیوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے دل کی خواہشات کو پورا کروانا ہے، اپنی دعاؤں کو پورا کرنا ہے، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جب تم محبوب کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کرو گے اور میرا محبوب آمین کہے گا تو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ دیکھیں نا کہ حدیث پاک ہے، صحابہ کہتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم باہر نکلے تو ایک شخص کو دیکھا، وہ بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے رہے، صحابہ بھی قریب کھڑے رہے، اور وہ شخص رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ تو جب اس نے دعا کو ختم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ اگر اس نے اپنی دعا پر مہر لگا دی نا، جو جو دعائیں اس نے مانگی، اگر اس نے اپنی دعاؤں پر مہر لگا دی تو سمجھو کہ اللہ نے اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ مہر کیا ہے دعا کے اوپر؟ فرمایا جس انداز میں یہ دعا کر رہا ہے، آہوزاری کر کے، گریہ زاری کر کے دعا کر رہا ہے، اگر اس نے اپنی دعا کے آخر میں آمین کہا تو گویا کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ آمین جو ہے یہ مہر ہے دعا کے اوپر، اور جبریل دعا کرے اور مہر مصطفیٰ لگائے۔
3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی پاک کی ذات پر درود بھیجا کریں. تعلیم دی جا رہی ہے. اور پھر خود نبی پاک نے فرمایا کہ جمعے کے روز مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، کثرت کے ساتھ درود بھیجا. اور ہمیں کرنا چاہیے ایسا کہ ہر روز ایک تعداد متعین کر کے نا، دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو بیٹھ کر نا وہ ہم نبی پاک کی ذات پر درود بھیجا کریں. یہ ایسی عبادت ہے درود پاک کی جو ہر حال میں قبول ہے، ہر حال میں قبول ہے. ساری کی ساری عبادتیں یہ ظنی القبول ہیں. کیا ہیں؟ ظنی القبول، یعنی کہ نیک گمان ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول کر لے گا، لیکن قطعی نہیں معاملہ. کوئی بھی کسی کو اس کی نماز پر سرٹیفکیٹ نہیں ملنا کہ نماز پڑھ لی تم نے تو تمہاری نماز قبول کر لی اس نے. بس امید ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس نے ظن ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نوافل ہیں اور عبادتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. ساری کی ساری عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں انسان بجا لاتا ہے، ساری کی ساری ظنی القبول ہیں. لیکن ایک عبادت ہے ادھر بندہ مومن کے منہ سے وہ درود نکلا ہے، ادھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے. اور وہ عبادت کیا ہے؟ وہ نبی پاک کی ذات پر درود بھیجنا ہے، درود بھیجنا ہے. اور یہ جو ہم ہمارے علماء اور ہم کہتے ہیں نا کہ دعا کے آخر اور ابتدا میں درود پاک پڑھ لیا کرو، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے اندر راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، ممکن ہے ہماری دعا قبول ہو نہ ہو، سنی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. اللہ ہر ایک کی دعا سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے، لیکن اس کے اوقات ہیں، اس کے معاملات ہیں دعا کی قبولیت کے. کسی کی دعا رد نہیں جاتی، لیکن فوری طور پر دعا قبول کرانے کا جو ہمارے علماء بزرگ طریقہ بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ جب تم دعا کرو تو دعا کے آغاز میں بھی اور دعا کے اختتام میں بھی نبی پاک کی ذات پر درود بھیج لیا کرو. اس کے اندر راز کیا ہے؟ راز یہ ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب پر پڑھا گیا درود پاک وہ قبول کرتا ہے، اور اس کی شان کے یہ لائق نہیں کہ دو چیزوں کو اٹھا لے اور درمیان کی چیز چھوڑ دے. دونوں اطراف کو وہ اٹھا لے اور درمیان چھوڑ دے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں. تو اگر ہماری دعا قبول ہونے والی نہیں بھی ہے تو درود پاک کے صدقے میں وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ درود پاک ہم دن رات صبح و شام یہ پڑھا کریں، ہم اس کو وظیفہ رکھیں اپنا. دیکھیں نا نبی پاک، حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو دن میں 5 بار دعا کے ساتھ یاد رکھتا ہوں. 5 بار اپنی امت کو دعا کے ساتھ یاد رکھتا ہوں. حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہم بالکل بھولے ہوئے اپنے نبی کو. اور پھر کیسی بدبختی اور بد نصیبی ہے کہ فلاں وقت درود پڑھنا ہے، فلاں وقت نہیں پڑھنا، فلاں وقت پڑھنا ہے، فلاں وقت نہیں پڑھنا. نہ نہ نہ، اللہ نے حکم دے دیا ہے میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو. کوئی وقت اللہ نے متعین نہیں کیا، کوئی وقت متعین. صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر کو پڑھو، رات کو پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھو، باوضو ہو کر پڑھو، دزانو ہو کر پڑھو، حضور کو سامنے تصور رکھ کے پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو. جب بھی پڑھو تمہیں اجازت ہے میرے محبوب پر درود بھیجتے رہو. جب اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے؟ اللہ نے مطلق حکم دے دیا ہے، ان
اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مطلق حکم دے دیا ہے بس درود بھیجو میرے محبوب پر. اور دوسری بات جو تعلیم دی جا رہی ہے حدیث پاک میں وہ ہے والدین کی خدمت، والدین کا ادب و احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک. وہ حکم دیا جا رہا ہے اس حدیث پاک کے اندر. ہم کوشش کریں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، ان کے ساتھ ادب والے، احترام والے، خدمت والے، محبت والے معاملے رکھیں. شاید علم نہیں ہے کہ وہ والد کس انداز میں طرح طرح کی محنتیں مشقتیں کر کے، لوگوں کی باتیں سن کے، جھڑکیں سن کر، اپنے جہاں کام کیا جاتا ہے تانے سن کے، وہ شام کو چند روپے لے کر آتا ہے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے. کتنی چیزیں برداشت کرتا ہے وہ والد. اور پھر ماں بچے کو پیدا کرتے وقت کتنی تکالیف سے گزرتی ہے، اس کی پرورش کرتے ہوئے کتنی تکالیف سے وہ ماں گزرتی ہے. تو پھر ان کے حق کیسے ادا کر سکتے ہیں ہم؟ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، بڑے ان کے ساتھ میں نے احسان کیے ہیں، اور حتی المقدور میں نے کوشش کی ہے ان کی خدمت کروں، اور میں نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر اپنی ماں کو حج کروایا ہے، سارا سفر میں نے ماں کی خدمت کرتے ہوئے گزارا ہے. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ نبی پاک فرمایا تو کیسی بات کرتا ہے، ماں کی حقوق کی بات کرتا ہے، تو ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کر پایا. ایک رات کا حق بھی تو نے اپنی ماں کا ادا نہیں کر پایا. ایک رات تھی، سردی کی رات تھی، اور تو نے اپنے بستر پر پیشاب کیا تھا، تیرا بستر گیلا ہو گیا تھا، اور تیری ماں اس گیلے بستر پر سو گئی تھی اور تجھے خشک بستر پر رکھا تھا. تو یہ احسان بھی نہیں دے سکا ابھی تک. اور جب بچے کی پرورش ہوتی ہے تو ماں ایک مرتبہ ایک زندگی سے گزرتی ہے، موت و حیات کی کشمکش سے گزرتی ہے، تب جا کر بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اتنے حقوق ہیں والدین کے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری ماں، نبی پاک فرماتے ہیں میری ماں، میں محمد نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے فرض پڑھ رہا ہوں، اور نماز شروع کر کے سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، اور مجھ محمد کو میری ماں آواز دے، میں اللہ کی نماز چھوڑ کے ماں کی بات کو سنوں گا جا کر. اتنے حقوق ہیں والدین کے. آؤ آج کے جمعے کے صدقے میں اپنے والدین کے ساتھ جو غلطیاں ہماری خطائیں ہیں ان کو دور کرتے ہوئے آج سے ان کی خدمت کا جذبہ لے کر یہاں سے جائیں. دو باتیں. تیسری بات، آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ، عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کو فرائض جتنا، فرائض کو 70 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ہر روز اللہ رب العزت بخشش کا اعلان فرماتا ہے، امت کے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے. اور اس ماہ رمضان کے اندر ہم کوشش کریں کہ روزے جو ہیں وہ رکھیں. ہم روزے نہیں رکھتے ہیں، ہاں کبھی باہر جا کر دیکھنا، نہیں رکھتے ہم. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں، اور حدیث پاک سے یہ اس کا نچوڑ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ساری زندگی نفر روزے رکھے، ساری زندگی نفر روزے رکھے، اس کے ساری زندگی کے نفر روزے ماہ رمضان کے ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہیں. ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہیں. یعنی کہ اس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے، اور اس کے کفارے کے طور پر اگر ساری زندگی بھی روزے رکھے تو ماہ رمضان کی فرضیت کے برابر روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ پاتا. وہ اتنا روزے کی فرضیت کے حوالے سے ہے، اتنا ثواب ہے اس کا. اور پھر ویسے ہی نبی پاک نے نہیں فرمایا نا، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب لوگ سارے اکٹھے ہو کے جائیں گے نا، تمام عبادت گزار، تو اللہ فرمائے گا فرشتوں کو کہ جو جو ان کی عبادتیں ہیں نا، ان عبادتوں کے دروازوں سے انہیں گزار دو. تو فرشتے حکم دیں گے نماز والے آؤ، باب الصلاۃ سے گزر جاؤ، قربانی والے آؤ، قربانی کے
باب سے گزر جاؤ، حج والے آؤ، حج والے دروازے سے گزر جاؤ. جب ساری عبادتوں والے دروازے سے گزر جائیں گے روزے داروں کی باری آئے گی نا. تو روزے داروں کے لیے کوئی دروازہ نظر نہیں آئے گا. تو اللہ سے پوچھے گی یا اللہ یہ کہاں جائیں گے، ان کا اجر کیا ہے روزے داروں کا؟ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں انہوں نے روزہ میرے لیے رکھا ہے نا، باقی عبادتیں بھی میرے لیے کی ہیں، لیکن روزہ جو ہے کیونکہ روزہ وہ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، انہوں نے سارے کام میرے لیے چھوڑے ہیں. یہ تنہائی میں جا کر پی سکتے تھے، پانی پی سکتے تھے، روٹی کھا سکتے تھے، وضو کرتے ہوئے پانی اندر ڈیل سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے روزہ میرے لیے رکھا ہے. تو باقی سب عبادت گزاروں کے لیے جزا جنت ہے، اور ان کی جزا خود میں خدا جنت والا ہوں. وانا اجزا بہی، نبی فرماتے اللہ فرماتے ہیں انا اجزا بہی، سارے عبادت گزاروں کی جو جزا ہے وہ جنت ہے، اور روزے دار کے لیے جو جزا ہے وہ خود میں خدا ہوں، میں اس کی جزا ہوں. وانا اجزا بہی، اس کی جزا میں خود ہوں. یہ اتنی اہمیت ہے روزے کی. جس طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی سنے، ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیتے مسلمان. 1 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے 15 تھیلے آٹے کے، 20 تھیلے آٹے کے غریبوں کو لائن لگا کر دھوپ کے اندر کھڑا کر کے 5-6 گھنٹے انتظار کروا کے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو دیکھ لینا، رمضان آ رہا ہے، کس طرح تذلیل کی جا رہی ہے غربا کی، کس طرح تذلیل کی جا رہی ہے. ایک بڑھیا مائی ہے اور 2 تھیلے ہیں افطاری کے یا اناج کے، اور 15 ہٹے کٹے نوجوان بے روزہ دار ساتھ کھڑے فوٹو کھچا رہے ہیں. یہ اس سے زیادہ تذلیل کیا ہو سکتی ہے غریب کے لیے؟ یہ بات نہیں. آپ خود تصور کرو اگر اس مقام پر آپ کھڑے ہوں تو کیا ہوگا. نہ چپ کر کے آپ دیکھو اپنے محلے کے اندر، اپنے ہمسائے کے اندر کوئی ایسا غریب مسکین جس کا چولہا نہیں جل رہا، جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، چپ کر کے ایک تھیلا بناؤ راشن کا 1 مہینے کا، وہاں بھیج دو. چپ کر کے رات کے اندھیرے میں دروازہ کھٹکا کے اندر رکھ دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں سنی آپ نے؟ فرمایا سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ یہ پوری لمبی حدیث پاک ہے لیکن اس کا نچوڑ، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خفیہ صدقہ. خفیہ صدقہ پوری حدیث پاک ہے. پہاڑ سے زیادہ طاقتور کیا ہے، ہوا سے طاقتور کیا ہے، لوہے سے طاقتور، یہ پوری حدیث پاک کے پیچھے. تو آخر میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے جو ہیوی اور طاقتور چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خفیہ صدقہ. وہ خفیہ صدقہ کیا ہے کہ ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو. اور ہم تو فوٹو کھچا کے نا پھر ساری سیلفیاں بنا کے نیٹ پہ چڑھاتے ہیں. اس سے زیادہ مذاق کوئی نہیں غربا کے ساتھ. چپ کر کے رات کے اندھیرے میں جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ اپنے غریب اپنے ہمسائے کو جا کر ان کے اندر گھر دے آئیں، جا کے چپ کر کے، پتہ بھی نہ چلے کہ کون دے کر گیا ہے. اصل نیکی یہ ہے. باقی سب دکھلاوے ہیں، اور دکھلاوا جو ہے وہ دکھلاوے والی عبادت قبول ہی نہیں ہے. جس کے اندر ریا آ گئی ہے، جس عبادت کے اندر، وہ عبادت قبول نہیں ہے. بخاری کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے یہ حدیث پاک آتی ہے، جب میرے ذہن کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے، میں غش کھا کے گر جاتا ہوں. وہ حدیث پاک کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک. نبی پاک فرمائے کل قیامت کے روز نمازی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، سخی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، قاری قرآن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پوچھے گا قاری قرآن سے میں نے تجھے صحت دی ہے، آواز دی ہے، تو تو کیا کرتا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا اللہ میں تیرا قرآن پڑھاتا رہا ہوں، بچوں کو، لوگوں کو تلاوت قرآن کرتا رہا ہوں، تیرے لیے قرآن پڑھتا رہا ہوں. اللہ فرماتا تو جھوٹ کہتا ہے، تو قرآن سناتا رہا ہے پیسوں کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے. تجھے واہ مل گئی، پیسے مل گئے، شہرت مل گئی، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں. فرشتوں اٹھاؤ اسے، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو.
تجھے مال دیا تھا بتا کیا کرتا رہا؟ یا اللہ غریبوں کی مدد کرتا رہا ہوں، راشن کے تھیلے دیتا رہا ہوں، افطاریاں کراتا رہا ہوں، ان کو کھانے دیتا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، مسجدیں بناتا رہا ہوں تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بکتا ہے تو مسجدیں اس لیے بناتا رہا ہے اعلان کروا کے کہ لوگ تجھے بڑا مالدار سمجھے، سخی سمجھے، لوگوں کی خدمت اس لیے کرتا رہا ہے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو دنیا داروں نے تجھے سخی کہہ دیا، اب میری بارگاہ میں تیرے کوئی اجر نہیں، اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ تو کیا فائدہ ایسے اعمال کا؟ ہم اپنی نیت کو درست کریں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں۔ قبلہ عالم سراج العارفین شارح مکتوبات امام ربانی آپ فرماتے ہیں یہ فقیری کیا ہے، یہ فقیری کیا ہے، اللہ کا قرب کیا ہے، کیسے ملتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جبے کبے اباؤ کبا کا نام یہ فقیری نہیں ہے، فقیری نیت کے درست کر لینے کا نام ہے، نیت کے درست کر لینے کا نام فقیری ہے۔ اور آپ بخاری کو دیکھیں نا، پہلی حدیث پاک ہی انما الاعمال بالنیات، تیرے اعمال کی بنیاد ہی تیری نیت ہے۔ اگر تو دنیا کے لیے کام کرتا ہے دنیا ملے گی، اگر تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کام کرتا ہے تو تجھے اللہ کی ذات سے انعام و تجلیات ملے گی۔ تو ہم اپنے عمل کو درست کریں، روزہ اللہ کے لیے، اور روزے رکھیں۔ اے بیمار ہیں جی روزے نہیں رکھ رہے، نہیں، کوئی بیماری نہیں، میرا ایمان یہ ہے کہ جو روزے رکھتا ہے اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ حکماء سے ڈاکٹروں سے پوچھیں نا، وہ کہتے ہیں کم کھائیں، کم کھائیں، تھوڑا کھائیں۔ شوگر زیادہ بڑھتی ہے کس سے؟ بولو نا یار، پیٹ خراب ہوتا ہے کیسے؟ کھانے سے۔ یہ ساری بیماریاں ہی کھانے کی ہیں۔ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، تو جو تیری بیماری کا سبب بنتا ہے اللہ نے حکم دے دیا اس کو چھوڑ، تو ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ بیماریاں ختم کرنے کا نسخہ ہے۔ اور پھر اگر آپ روزوں کی فرضیت کے بارے میں پڑھیں نا، ایام 20 کے جو روزے ہیں نا، ہر اللہ رب العزت نے حکم دیا نا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر بھی روزے کما کتب علی الذین من قبلکم، تو پہلے انبیاء پر بھی روزے، ان کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ تو ایام 20 کے روزے جو ہیں، یہ ایام 20 کیا ہوتا ہے؟ 13 14 اور 15، ہر جو چاند کا مہینہ آتا ہے نا، اس کے 13 14 اور 15 کا روزہ جو ہوتا ہے اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام یہ روزے رکھتے تھے، ان کی امت رکھتی تھی۔ ایام 20 کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو رکھتے اور آپ کی امت کو حکم دیتے کہ روزے رکھو، ان روزوں کی برکت سے ان کے چہرے نور برے ہو جاتے، 20 سفید، یعنی ان کے چہروں پر رونق آتی۔ آج ہم اپنے چہروں پر رونق لانے کے لیے طرح طرح کے کیمیکلز استعمال کرتے ہیں، کیمیکل استعمال نہ کریں، یہ کریمیں استعمال نہ کریں، روزے رکھیں، چہروں پر رونق آ جائے گی۔ اللہ علاج دے رہا ہے قدرتی طور پر، ہم وہ کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ اور جو دنیا کے لوگ اپنی دوائیں بیچنے کے لیے، کریمیں بیچنے کے لیے دیتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں۔ نیکی کا اپنا نور ہے ایک، جس طرح گناہ کی ایک ظلمت اور نحوست ہے نا، اس طرح نیکی کا بھی اپنا ایک نور ہے۔ کوئی نیکی کر کے تو دیکھے نا۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے آ رہے ہیں، اور روزے دار کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے نا تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ہر روز ندا دیتا ہے سحری کے وقت، اے سوئے ہوئے اٹھ، عبادت کی طرف جانے والے قیام کر، اٹھ اور عبادت کی طرف لگ جا۔ اور گنہگار کو کہا جاتا ہے اے گناہ کرنے والے اب گناہوں سے باز آ جا، چھوڑ دے گناہوں کو، اللہ کی اطاعت میں آ جا۔ اور یہ اعلان، یہ ندا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ ماہ رمضان کی صبح کے وقت اپنے بستر سے
کروٹیں لیتا رہتا ہے, اٹھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اور فرشتے اسے کہتے ہیں اٹھ 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 اٹھ. جب وہ بستر چھوڑ دیتا ہے نا اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نماز کے لیے, سحری کے لیے, تو جو بستر ہے نا اس کا حدیث پاک میں آتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, یا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے تیرے حکم پر مجھے چھوڑا ہے, بستر سے جدا ہوا ہے, میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اسے جنت کے اندر اعلیٰ بستر عطا فرما, اعلیٰ بستر عطا فرما. پھر جب وہ بستر سے جدا ہو جاتا ہے, اپنے جوڑے پہن کر وضو کے لیے جاتا ہے, تو وہ اس کے جو جوڑے ہوتے ہیں, جوتے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, یا اللہ اس نے نیک کام کے لیے مجھے پہنا ہے, وضو کے لیے جا رہا ہے, نماز کی تیاری کر رہا ہے, سحری کی افطاری کر رہا ہے, اور مجھے انہوں نے اس نے استعمال کیا ہے, مجھے پہنا ہے, تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. وہ جوڑے جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, یا اللہ اسے صراط مستقیم پر قائم رکھنا, قائم رکھنا. اور پھر جب وہ جا کر وضو کرتا ہے, اپنے ہاتھ منہ دھوتا ہے, وضو کرتا ہے, غسل کرتا ہے, تو وہ پانی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, یا اللہ جس طرح تو نے اس کے ظاہری جلد کو, بشرے کو پاک کیا ہے, اسی طرح اس کا باطن بھی پاک کر دے, اور جنت کے اندر اس کو پانی کی نہریں عطا فرما, سلسبیل اور کوثر عطا فرما, تسنیم عطا فرما. اور پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کعبہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے, یا اللہ میں کعبہ تیرا گھر, تیرا بیت دعا کرتا ہوں, تو اس کو استقامت عطا فرما, اس کے لیے گناہوں کی بخشش فرما. اور جب انسان سحری کر کے فارغ ہوتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندے, تو نے اپنے بستر کو چھوڑا ہے, وضو کیا ہے, نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, سحری کی ہے, میں تیرا رب اعلان کرتا ہوں تیری گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اور اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, اور امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھا اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اتنی رحمتیں اور نعمتیں ہیں ماہ رمضان کے اندر, اور ہم بیماری کا بہانہ بنا کر, سفر کا بہانہ, اور پھر سفر بھی کیا ہے, امن آباد جانا ہے, سفر پہ جا رہے ہیں, روزہ نہیں رکھنا جی, اور ایئر کنڈیشن گاڑی ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو معاملات ہی اور تھے جہاں چھٹیاں دی گئی ہیں. آج کل جتنی سہولتیں ہیں, صرف ہم اپنی نیت کو درست کریں, نیت. اور پھر کرتے کیا ہیں, دیکھیں نا روزے, حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کے روزے پسند ہیں, گرمی کے روزے پسند ہیں مجھے. اور ہم سحری کرتے ہیں کیسی, سبحان اللہ, 2-3 جگ لسی کے, ایسے ہی ہے نا, 2-3 پراٹھے پوری طرح, اور پھر اے سی لگا کے کمبل رکھ کے سوتے ہیں, اور عصر کے وقت اٹھتے ہیں, عصر کے وقت, اور پھر اٹھ کے کہتے ہیں یار روزہ لگا ہوا ہے, اور پھر شام کو پورے 2-3 جگ شربت کے, سردائی کے, پھر کچھ 5-7 سموسے, پکوڑے, پھر کھانا اچھی طرح, پھر لیٹ جاتے ہیں, یار دن کو روزہ رکھا تھا. یہ تو حکم ہی نہیں ہے, یہ مقصد روزہ ہی نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو خالی معدے کی وجہ سے روزے دار کی منہ سے بدبو نکلتی ہے نا, وہ اللہ رب العزت کو مسک اور کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے. اور ہمارا معدہ تو خالی نہیں ہوتا, اتنا بھرتے ہیں اس کو کہ شام تک خالی نہیں ہوتا, اور پھر شام کو اتنا بھرتے صبح تک خالی نہیں ہوتا, اور پھر کہتے ہیں روزے دار ہیں. نہ, روزے کا مقصد ہی نہیں ہے. یہ پریکٹس ہے اللہ رب العزت جو ایمان والوں کو کراتا ہے کہ تم نے بھوک کو برداشت کرنا ہے. بھوک, جب بھوک لگی نہیں ہے, پیٹ خالی نہیں ہے, تو کیسے پتا چلے گا بھوکے کی شان کیا ہوتی ہے. اس روزے کے رکھنے کا مقصد کیا ہے, کیوں اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے ہیں. آخری بات کرتا ہوں, اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, نہ
خوراک کی کمی ہے، نہ پانی کی کمی ہے، نہ کسی اور چیز کی کمی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے خزانوں کے اندر. پھر کہتا ہے تم نے کھانا بھی نہیں کھانا، پانی بھی نہیں پینا. یا اللہ کیوں؟ کوئی ذخیرے کم ہو گئے ہیں، سٹور کم ہو گئے تیرے خزانوں کے، رزق کے؟ فرماتا ہے نہیں، بس میں اپنے محبوب کی امت کو غیرت مند دیکھنا چاہتا ہوں. غیرت مند، میں بھی غیرت مند ہوں، غیرت والا خدا ہوں، میرا محبوب بھی غیرت والا ہے. اور ہم دونوں چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی امت، میری مخلوق اور میرے محبوب کی امت یہ بھی غیرت مند بنے. اگر کبھی بھوک آ جائے، اگر کبھی غربت آ جائے، تو پھر یہ اپنا دست سوال کسی غیر کے آگے سوال دراز نہ کریں، اپنے ایمان کو، اپنی غیرت کو بیچ نہ دیں. یہ بھوک اور پیاس برداشت کر لیں، لیکن اپنے ایمان کو، اپنی غیرت کو بیچیں نہ. یہ میں چاہتا ہوں. ہر سال اس کی تمرین کروائی جاتی ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ اس کے خزانوں کے اندر کمی ہوئی ہے تو تب جا کر وہ منع کر رہا ہے کہ اب 1 مہینہ آپ ڈائٹ کریں تو ہمارے خزانے پورے ہو جائیں گے. یہ نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ محبوب کی امت، غیرت مند محبوب کی امت جو ہے وہ غیرت مند بنے. اور علامہ اقبال اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فاقہ سہ لے آن نہ بیچ. آج دیکھو نا امت مسلمہ کیا کر رہی ہے، اپنا ہر کچھ غیرت بیچ رہی ہے لوگوں کے آگے. احساس ہی کوئی نہیں. ایک ووٹ کے بدلے میں، ضمیر کے بدلے میں کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح اپنا ضمیر بیچا جا رہا ہے. یہ نبی پاک کی امت کا شعار تو نہیں ہے نا، یہ انسانیت کے خلاف بات ہے. جو ضمیر ہے اس کے خلاف بات ہے کہ انسان اپنا ضمیر بیچ دے. اللہ محبوب کی امت کو باضمیر رکھنا چاہتا ہے. فاقہ سہ لے آن نہ بیچ، گو ملتے ہوں دام بہت. یہ مقصد ہے روزہ رکھنے کا. اور پھر تاکہ تیری خودی کی حفاظت ہو، تو بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اپنے اندر صبر رکھے، اور تیرا ہاتھ جو ہے کسی کے آگے پھیلے نہ، تو مانگے نہ کسی سے. یہ اللہ رب چاہتا ہے. دست سوال کسی کے سامنے دراز نہ ہو. اقبال پھر بول رہا ہے، یہ ذکر نیم شبی، یہ ذکر نیم شبی یعنی آدھی رات کو اٹھ کر ذکر کرنا. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سجود تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم تو 1 ٹکے کے لیے، 1 روپے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں، کیا کیا بیچتے ہیں، اپنا ایمان بیچتے ہیں 1 روپے کے لیے. پیسہ دے لو، لاکھ بار. اللہ چاہتا ہے نہ ایسا نہ بننا تم، میرے محبوب کی غیرت مند امت بننا تم. اس لیے روزے. اور پھر دوسرا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب. ایمان بالغیب کا عقیدہ، کانسیپٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے ہر سال روزے دے کر. ایمان بالغیب کیا ہے؟ سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان بالغیب ہے. اللہ رب روزے دیتا ہے، اور جب روزے آتے ہیں نا تو کوئی بھی روزے دار ایمان والا وہ گھر کے اندر جا کر نا، جب اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، سارا دن کام کاج کر کے، دھوپ کے اندر کام کاج کر کے، تو گھر جاتا ہے دوپہر کے وقت، ٹھنڈے مشروبات پڑے ہوئے ہیں گھر کے اندر اور کوئی بھی نہیں ہے، وہ چاہے تو 1 گلاس بھر کے پی لے، منہ صاف کر کے واپس آئے. کس کو کیا پتا ہے؟ لیکن کوئی بھی روزے دار یہ عمل کرتا ہے؟ نہیں کرتا. پھر وضو کر رہے ہیں ہم، وضو کرتے کرتے پانی ڈالتے ہیں منہ میں، اور اگر نگل بھی لیں تو کیا پتا کسی کو، پانی اندر بھی لے لیں تو کیا پتا کسی کو، کوئی پتا نہیں. لیکن کوئی روزے دار یہ کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اور کسی کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے، کیمرے کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے، لیکن رب کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اس لیے ہم پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے. اور ہمیں یہ ایمان بالغیب ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں.
بس اللہ رب العزت ماہ رمضان کے اندر اس عقیدے کو، اسی بات کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اپنی مخلوق کے اندر کہ جس طرح ماہ رمضان کے اندر تم نے پانی منہ کے اندر ڈالا بھی ہے کلی کرنے کے لیے لیکن نگلتے نہیں ہو، تمہیں یہ عقیدہ ہے تمہارا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح سارا سال تمہارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب گناہ کرنے لگو تو تمہیں یہ بات یاد آ جائے کہ اگر دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ رہی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس عقیدے کو، اس یقین کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہر سال ماہ رمضان کے روزے دیے جاتے ہیں، ہر سال ماہ رمضان کے روزے دیے جاتے ہیں۔ حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بات لکھی ہے بصرہ کے ایک شہزادے کی، امیر آدمی کی، وہ امیر ہے، مالدار ہے، تو اس کے ایک دن باغ کے اندر شراب کے نشے میں وہ پڑا ہوا تھا، تو اس کے جو باغ کے مالی تھے نا، دو میاں بیوی اس کا کام کرتے تھے، تو ایک دن اس کی نیت خراب ہوئی، اس کی جو کام کرنے والا تھا نا اس کی بیوی پر، داتا علی اجویری لکھ رہے ہیں یہ، اور دونوں نیک پاک تھے وہ میاں بیوی، وہ شرابی ہے، مالدار ہے، نیت خراب ہوئی تو اس نے اس کے خامد کو دور باہر بھیجا بہانے سے، جا وہ کام کر کے آ تو، اور بیوی سے کہا کہ جا سارے دروازے بند کر کے میرے کمرے میں آ جا۔ اب وہ مالک ہے، داتا علی اجویری لکھ رہے ہیں کشف المحجوب کے اندر، سارے دروازے بند کر کے آ جا، وہ سارے دروازے بند کر کے آ گئی، تو اس نے پوچھا تو نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوا، ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا۔ تو اس نے پوچھا وہ کون سا دروازہ ہے؟ تو کہنے لگی وہ دروازہ جس سے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا، یعنی دنیا کے سارے دروازے میں نے بند کر دیے ہیں، تو گناہ کرنے لگا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ بس اس کی یہ آواز تھی، یہ جواب تھا، تو اسے ہوش آئی کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، اور اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس امیر زادے کی بھی ہدایت عطا کر دی ہے۔ اپنا ایمان کا جو ایمان بالغیب ہے، اس عقیدے کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ نے روزے دیے ہیں۔ آؤ ہم اس سال پریکٹس کریں تاکہ سارا سال ہم گناہوں سے پھر دور رکھیں، یہ ہمارا عقیدہ بن جائے، ایمان بن جائے، پختہ ایمان بن جائے کہ جس طرح ماہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں پانی نہیں پیتے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، گھر کے اندر تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اسی طرح غیر رمضان کے اندر بھی کوئی گناہ نہ کریں کیونکہ وہ رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو باتیں کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کے انوار و تجلیات ہمارے شامل حال فرمائے۔ وما علینا